مسئلہ یہ سنو یار, یہ والا بھی. لوگ حج پر دلہنوں کے ساتھ جاتے ہیں, وہاں عورتیں سج دج کر بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں, پھر وہ فوٹو سیشن کرواتے ہیں. خانہ کعبہ مقامات مقدسہ کا ذرہ برابر بھی احترام نہیں رہا, حج پر جا کر بھی بے حیائی پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھی بات ہے, آپ کی شادی ہوئی ہے تو فوراً حج پہ جاؤ دلہن کو لے کے, زبردست خاندانی کام ہو گیا. اس سے اچھا کوئی سفر دلہن کے ساتھ ہو نہیں سکتا. لیکن جب اللہ کی عبادت کو ان آداب کے ساتھ کیا جائے نا جو آداب اللہ نے بتائے ہیں, تو پھر فائدہ ہوتا ہے. ان آداب کی رعایت نہیں کریں گے تو صرف یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہو. دیکھو نبی نے فرمایا, عورت جب مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو خوشبو لگا کر نہیں آئے گی, بے پردہ ہو کر نہیں آئے گی, مزین لباس پہن کر نہیں آئے گی, مردوں کی صف سے بالکل دور کھڑی ہوگی, ہے نا. اگر کوئی خاتون کہ میں نے جماعت سے نماز پڑھ کے جماعت کا ثواب لینا اور اسپرے کیا, خوشبو لگائی, ٹک ٹاک تمیز سے میک اپ شیک کیا, پھر سلیو لیس کپڑے پہنے اور پوری چھمک چھلو بن کے پہلی صف میں آگے بیٹھ گئی, تو نماز کا ثواب ملے گا؟ بلکہ شیطان کہے گا کہ اگلی نماز میں بھی حاضری دینا, بہت خوشی ہوئی ہے مجھے, 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ تم پڑھا کرو. یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو ایسے ہی اگر کوئی لڑکی, کوئی خاتون, کوئی دلہن پوری چھمک چھلو بن کے حج کرنے جاتی ہے, فیس بک پہ پہلے اپنی تصویر ڈال رہی ہیں, انسٹاگرام پہ اپنی تصویر ڈال رہی ہیں. دلہنیں اکثر خوبصورتی ہوتی ہیں, وہ تو بعد میں ڈیزائننگ چینج ہوتی ہے ان کے تھوڑے دنوں کے بعد. کیا خیال ہے؟ حالات سسرال بگاڑ دیتا ہے ان کے چہروں کو, بعض دفعہ شوہر کی ٹینشن بگاڑ دیتی ہے, وہ بیسیوں مسائل ہوتے ہیں. تو فیس بک پہ انسٹاگرام پہ اپنی تصویر ڈال دی, میں حج پہ جا رہی ہوں, اور پھر اپنے میاں نے بھی اپنی جو ہے نا وہ پورا گروپ فوٹو بنا کے, پھر وہاں بھی کوئی حیا کوئی پردہ نہیں ہے, مس گیدرنگ ہوتی ہے. ایک ہی ہوٹل میں سب ایک ہی میز پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, اس کی بیوی کو آپ دیکھ رہے ہو, آپ کی بیوی کو, ٹھیک ہے وہاں دیکھنے نہیں گئے, لیکن حیا اور پردہ تو کوئی چیز ہے نا, حج میں تو خیال کر لو بھائی. تو یہ وہ حج نہیں ہے جس سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے, یہ الٹا وبال بن سکتا ہے آپ کے لیے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی یادگار تصویریں نہ لیں, ایک تمیز کی تصویر موبائل پہ رکھنے کے لیے اپنے موبائل پہ رکھ لیں نا بھائی, میاں بیوی کوئی یادگار کے دیکھو ہم دونوں ونس اپون اے ٹائم کوئی اچھا کام بھی کرنے گئے تھے, یاد رہے گا ہمیں. ایک تصویر لے لی, شوہر نے اپنے موبائل میں, بیگم نے اپنے موبائل, ختم. اس کو فیس بک پہ کیوں ڈال رہے ہو, اس کو انسٹاگرام پہ کیوں شیئر کر رہے ہو؟ پھر وہاں بھی بھائی تھوڑا سا ریزرو ہو کے بیٹھ جاؤ. آپ میاں بیوی ہو, تھوڑا کونے میں بیٹھ جاؤ تاکہ آپ کی بیوی پر دوسروں کی نظریں بولو نہ پڑے. تھوڑا احتیاط کر لو آپ. ٹھیک ہے آپ پردہ نہیں کرتی, اب تو کر لو نا. اب عبادت کے لیے دیکھو, کوئی عورت کتنی بھی پردہ ہو, مسجد میں تو اسکارف لے کے آئے گی نا, وہ کیا خیال ہے بھائی؟ تو بالکل حج ایک انٹرٹینمنٹ بنتا جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کوئی پکنک کے لیے آئے ہوئے ہیں, تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو خدا را یہ کام مت کریں. کم سے کم حج کے دوران پراپر پردے کا خیال کریں, اس نیت سے کہ اللہ ہم جا رہے ہیں اپنے گناہ معاف کروانے اور اپنی زندگی کو چینج کرنے, اس نیت سے کہ امید ہے اللہ ہمیشہ کے لیے پردے کی توفیق دے دے گا. کتنے لوگ ہیں حج پہ گئے, داڑھی رکھ لی ہمیشہ کے لیے, نمازی بن گئے ہمیشہ کے لیے, بے پردہ عورتوں نے حج کیا ہمیشہ کے لیے, پردہ شروع کر دیا, لیکن وہاں جا کے ان کی نیت ہی نہیں ہوتی انسان کا بچہ بننے کی, ایک انٹرٹینمنٹ بن کے رہ گیا ہے. تو یہ غلط ہے بھائی. وہاں جا کے آپ فوکس کریں کس کو؟ عبادت کو, دعاؤں کو, پردے کو. عورت کے لیے حج سے زیادہ اہم حکم پردے کا ہے. تبھی تو محرم کے بغیر سفر کی اجازت نہیں دی حج پہ بھی. فرض حج بھی ہونا, محرم نہیں ہے, عورت ڈیلے کرے گی حج کو, کوئی گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کہتا ہے پردے کا حکم زیادہ امپورٹنٹ ہے. کس کی نسبت؟ حج کی نسبت. تو آپ نے حج میں ہی پردے کی دھجیاں اڑا دی, یہ بالکل غلط ہے. اس کا خیال کریں. بالکل ہی خواتین وہاں پہ بالکل ہی بے پردہ ہوتی جا رہی ہیں, مرد بھی بالکل کوئی ہے ہی نہیں, حیا ہی ختم ہو گئی ہے. تو مس گیدرنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے, کوئی کزنوں کے ساتھ ایسے گپیں. میں نے بتایا نا, میں عمرے پہ گیا, میرے پڑوس میں کزنوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے. کزن غیر محرم ہے بھائی, ایک ہی کمرے میں کزن اور وہ سارے سو رہے ہیں, ہو ہا 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 یہ گپے چل رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو, آپ کزن نامحرم ہے, آپ ٹھیک ہے پردہ نہیں کرتی کزن, اس موقع پر تو کر لینا.
اور نہیں کر رہی تو بے تکلف ہو کے گپے تو نہ مارے نا. یہ انڈا موڑ تھوڑی ہے, یہ ڈیفنس کا کوئی ہوٹل تھوڑی ہے جہاں بیٹھ کے ہاں لگے ہوئے آپ بیٹھ کے. کچھ تھوڑا سا خیال کرو. دیکھو علماء کہتے ہیں کہ بے ادب ہمیشہ کے لیے محروم ہوتا ہے. جب آپ شعائر اللہ کا احترام نہیں کرتے نا تو ہمیشہ کے لیے دل پہ مہر لگتی ہے. پھر عبادت کی نورانیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اللہ وہ نورانیت ہمیشہ کے لیے چھین لیتا ہے. تھوڑا کام کریں مگر تمیز سے کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ کام کرنا ان آداب کی رعایت کیے بغیر یہ نقصان دہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ ہدایت دے. بس وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, زنا کا خطرہ ہے, بیوی دوسری شادی نہیں کرنے دے رہی ہے جبکہ پہلی بیوی کے تمام حقوق ادا کر رہا ہوں اور کہہ رہی ہے کہ دوسری بھائی کر لو. وہ تو نہیں کرنے دے گی, اس کو کام ہے بیچاری کا, اس کو ظاہر تکلیف ہوتی ہے تو آپ کر کے بتا دو, ہو گئی ہے. پھر دیکھنا پھر جو سمجھ میں آئے خود بخود ہی ہوگا, پھر جو کچھ ہی ہوگا. آپ کچھ نہیں کرو. کیا بے نمازی قربانی کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا بھائی, لیکن نماز بھی پڑھے. ہر پر جمعہ کی نماز پڑھنا ہے. کیا مطلب پڑھنا ہے؟ اف یار, یہ ایسے حیا کے خلاف مسئلے ایک دم اوپنلی نہ پوچھا کرو. کسی کا کوئی پرسنل اس طرح کا مسئلہ ہو تو اکیلے میں چھپڑ میں آ کے پوچھے. میری والدہ کا بڑا آپریشن ہے, آپ سے دعا کی اپیل, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. میں نے المیزان اور NBP میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جو کہ اسلامی بینک ہے, جن پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ موجود ہے. اس میں پروفٹ کم زیادہ آتا ہے. میں نے 1 سال سے جائز ہے بھائی, کتنی دفعہ بتا چکا ہوں. میرے نانا ابو ایک انجینئر ہیں, ان کو کچھ 10 سال پہلے ان کے دوستوں نے کچھ مشین ریپیئر کرنے کے لیے دی تھی. اب اس بات کو 15 سال واپس لے رہے ہیں. وہ دوست نہ مشین واپس لے رہے ہیں نہ کوئی, میں نے لاکھوں. بھائی مشین واپس نہیں لے رہے تو لقطے کے حکم میں ہے. مشین جس کی ہے وہ مالک نہیں مل رہا, نہ وہ واپس لے رہے ہیں, تو ان کو چھپڑ میں رکھ دو, بولو آپ کی مشین ہے, آپ آ کے لے جاؤ. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مالک نہ مل رہا ہو تو آپ کے لیے وہ چیز ہی حلال ہو جائے, ہڑپ کر جاؤ, ایسا نہیں ہے. مفتی صاحب ایک سوال ہے آپ سے کہ یوٹیوب میں جو پرینک چینل ہے اس کی کمائی صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ پرینک میں تو لوگوں کو ایک طرح سے اذیت ملتی ہے. پرینک میں 2 طرح کے ہوتے ہیں, تو بےہودہ پرینک ہوتے ہیں, وہ تو جائز نہیں ہے بالکل. ایک پرینک ہوتے ہیں مذاق کے ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کو اذیت ملتی ہے لیکن پھر وہ اذیت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو وہ اذیت حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی صحابی آئیں, کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بڈھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. وہ بیچاری رونے لگی, اتنی ٹینشن میں آ گئی. پھر آپ نے فرمایا جوان ہو کے جائیں گی. تو یہ غم تو تھا لیکن یہ خوشی کا پیش خیمہ تھا, غم برائے غم نہیں ہے, یہ خوشی کا ذریعہ بنائیے. تو بعض دفعہ دوست کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا ٹینشن دے کے, سرپرائز دے کے, وہ ٹینشن میں آنے کے تو آدمی خوش کر دیتا ہے. تو پرینک میں اگر کسی کو ٹینشن دی جا رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کی تلافی ہو جائے گی, وہ اینڈ میں خوش ہو جائے گا, تو یہ جائز ہے. لیکن بعض پرینکر اس میں بہت مبالغہ آرائی کرتے ہیں, اتنی زیادہ ٹینشن دے دیتے ہیں کہ وہ پھر ہمارے سامنے وہ ٹینشن نہیں آ رہی ہوتی, ہمارے سامنے تو وہ کٹ کر کے وہ لا رہے ہوتے ہیں جس نے ان کو خوش ہو گیا ہوتا ہے. بہت سے ایسے تو چپیڑ مار کے بھاگتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں, وہ ہمارے سامنے یہ لوگ لاتے نہیں ہیں. تو اس لیے حدود میں رہیں. تھوڑی بہت تکلیف ایسی جس کی بعد میں تلافی ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے, یہ جائز ہے, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے. بعض دفعہ بہت زیادہ اگلے کی بے عزتی کر دیتے ہیں, اس کو ٹینشن دے دیتے ہیں, وہ والے کلپ پھر کٹ کر کے ضائع کر دیتے ہیں, وہ ہمارے سامنے نہیں آتے. مفتی سے بھی ہو گیا میرا بھائی. اگر کوئی شخص بھائی کسی جگہ کا نام لے کے نہیں پوچھا کرو, یہ نعیم بٹ صاحب کا حوصلہ تھا, انہوں نے 2 بندوں کا نام لے کے بتا دیا. باقی اب یہ نہیں کہ مہرے کا نام لے کے یہاں پر بتاتا رہوں فلاں بھی فراڈی, فلاں بھی کسی کا نام لکھا ہوتا ہے وہ فراڈی ہے کہ 1 نمبر ہے, تو پاگل ہو گیا. مفتی ایک اصول اور ضابطہ ہم نے بیان کر دیا, بس اس پہ ہر ایک اوپر کو. لوگ کہتے ہیں دیکھو مفتی صاحب ڈر گئے. بہادری کا اگر دین کو کوئی فائدہ ہو تو پھر وہ بہادری دکھانی چاہیے. دین کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کے جیل جانے سے, جاؤ. آپ کے قتل ہونے سے دین کو فائدہ ہو, لٹک جاؤ. جہاں فائدہ نہ ہو رہا ہو نا, بلکہ جو کام کر رہے ہو اس سے بھی محروم ہونے کا خطرہ ہو, تو وہ بے وقوفی ہے, وہ بہادری نہیں ہے. تو عوام کی باتوں میں آ کے کبھی اس ٹائپ کی بہادری کی بالکل بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے نا. متنبی جو تھا نا بڑا شاعر تھا, بہادری پہ بڑے شعر ہیں اس کے. بادشاہ کے خلاف اس نے حجو کی, برائی کی. بادشاہ نے قتل کے آرڈر دیے, بندے آئے اس کے پیچھے مارنے کے لیے, بھاگ گیا.
اب جب بھاگے تو پیچھے نا وہ جو فوجی اس کو مارنے کے لیے آئے تھے یا کوئی بندے نے شعر پڑھا کہ متنبی آج تو ان فوجیوں سے بھاگ رہا ہے جو تجھے قتل کرنے آئے ہیں. شعر میں تو نے یہ کہا ہے کہ مجھے تلوار جانتی ہے کون ہے, مجھے گھوڑا جانتا ہے کہ میں کون ہوں. ایک شعر ہے اس کا جس میں یہ کہتا ہے اگر تو مجھے نہیں جانتا نا تو کوئی پرواہ نہیں ہے. فلبئی تو وہ کیا ہے یار, پورا شعر مجھے ذہن سے نکل گیا. تو تلوار مجھے جانتی ہے, گھوڑا مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا بات شعر میں تو بڑی بہادریاں دکھائی ہیں تو نے, آج بھاگ رہا ہے, پبلک کی باتوں میں آ گیا. صحیح ہے نا. اس نے بولا نہیں بھاگوں گا. واپس پلٹا, وہ اتنے لوگ تھے انہوں نے مار دیا اس کو. ریگستان میں اس کی لاش بھی نہیں ملی, پتہ نہیں کہاں گیا وہ بیچارہ. تو بھاگنا ہی بہتر تھا. ٹھیک ہے نا. تم نے بادشاہ کے ساتھ پنگا لیا ہے اور اب پتلی گلی سے جیسے ہم گھنٹی بجا کے فوراً بھاگتے تھے. گھنٹی بجانا بھی غلط تھا لیکن بجا کے وہاں کھڑا رہنا اور زیادہ غلط تھا. گھنٹی بجانا بھی غلط ہے لیکن یہ اور زیادہ غلط ہے کہ بجاؤ بھی اور پھر وہاں کھڑے بھی رہو. اس لیے بھائی تو میں کبھی بھی وہ والی بہادری نہیں کرتا جس کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں وہ بہادری جس کا اسلام کو فائدہ ہے, وہ والی بہادری کے قصے بھی ہمارے پاس ہیں. کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو ہم آپ کو بتائیں. یہ بے وقوفوں والی بہادری ہم نہیں کرتے بلا وجہ. اچھا بھائی موستی سے میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور درس نظامی بھی کر رہا ہوں. پورے دن کے اذکار کی ترتیب بھی اور تلاوت بھی کرتا ہوں تقریباً. بھائی تم تو بہت بڑے بزرگ بن گئے ہو. ساتھ خود ہی ترجمے کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کر رہا ہوں. جو کام رہ گئے ہیں بس وہ لکھ کے بتا دیں. لیکن تنہائی کے گناہ نہیں چھوٹ رہے. ہر بار توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتی ہے. بار بار توبہ کریں, کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں جا کے, سمجھ رہے ہو, جس سے بے حیائی والے گناہ نہیں چھوٹ رہے. سب سے بہترین آپشن اس کے پاس حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائے. انشاءاللہ اس کا باپ بھی چھوڑے گا گناہ انشاءاللہ. لیکن تمیز سے بیعت ہو, اپنے آپ کو مکمل حوالے کرے, آدھا آدھا کام نہ کرے. یہ آج کل کمبخت بیعت بھی ہو کے شیخ کو خود ہی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. صحیح ہے نا کہ آپ یوں کریں آپ یوں نہ کریں. کسی مسئلے پر اشکال ہو تو علماء سے پوچھ لیں, لیکن اصلاح و ارشاد کے لیے شیخ کے اپنے آپ کو ایسے حوالے کیا جائے جیسے مردہ بدستے زندہ, پھر فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائیں گے. اور ایسا نہ ہو کہ جب تک بیعت نہیں ہوتے تو اور کر لیں. آدمی کہتا ہے چلو بیعت تو ہو کے چھوڑ ہی جائیں گے نا, یہ خطرناک بات ہے. مفتی صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ سفر میں بیٹھ کر پڑھی جانے والی نمازوں کو لوٹا لیا جائے. ٹرین میں چونکہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی جگہ نہیں, ٹرین میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتی. ہمت کرو, ٹرین میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھو. مزید یہ فرمائیں کہ میں نے کہیں پڑھا کہ سفر میں سم کا تعین نہ ہو تو کسی بھی نہیں. بھائی سفر میں فرض نماز اور وتر کے لیے سم کا تعین بھی ضروری ہے, قبلہ رخ ہونا بھی, کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر مجبوری میں بیٹھ کے پڑھیے تو لوٹائیں اس کو. آپ کے کچھ لگا ہوا ہے آپ کے صاف کر لیں, ان کو بتا دیں. آپ کہتے ہیں کہ اجماع امت بہت بڑی دلیل ہے. مجھے کوئی ایک مسئلہ بتا دیں جس پر اجماع ہو سارے صحابہ میں, چاروں فقہ میں, حنفی کا الگ, شافعی کا. بہت سارے مسائل ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں, پوری امت کا اجماع ہے یا نہیں ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہیں, پوری امت کا اجماع ہے یا نہیں ہے؟ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, پوری امت کا اجماع ہے. جو کہتے ہیں نا نہیں ہے مجھے میرے پاس لے آئیں, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. 3 طلاقوں پر پوری امت کا اجماع ہے کہ 3 ہوتی ہیں. حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے, اس پر پوری امت کا اجماع ہے. تراویح 8 رکعتوں سے زیادہ ہے, اس پر پوری امت کا اجماع رہا ہے ہمیشہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بہت سارے مسائل ہیں. کوئی کہے کہ نہیں مانتا تو بڑھائیں, وہ جو دلائل دیتے ہیں اس میں سقم ہوتا ہے. کچھ لوگ امام مالک کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں لوگوں نے اتنے رکوع پتہ نہیں کہاں سے نکال لی, ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. یہ قول امام مالک کی طرف نسبت ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی. یہ بعد میں 700-800 سال بعد کس نے گھڑ کے امام مالک کے کھاتے میں ڈالا ہے, اور ہمارے اہل حدیث بھائی اس کو ہی مارکیٹ میں چلاتے رہتے ہیں. امام مالک تو 20 سے بھی زیادہ رکعتوں کے قائل رہے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اور بہت سارے مسائل ہیں جن پر اجماع ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, طہارت کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا, اس پر پوری امت کا بولو اجماع ہے. سمجھتے ہو متع حرام ہے, اس پر پوری امت کا اجماع ہے. شروع میں کچھ اختلاف تھا لیکن اجماع ہو گیا. پھر متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بہت سارے, عدت عورت پر واجب ہے, جب شوہر مر جائے گا تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے, پوری امت کا بولو اجماع ہے. اور اگر حالت حمل میں تو بچے کی ولادت پر عدت ختم ہوگی, پوری امت کا بولو اجماع ہے. طلاق کے بعد 3 حیض یا 3 طہر, اس میں اختلاف ہے کہ حیض ہے یا طہر ہے, لیکن حیض یا طہر
یہ دو ہی قول ملتے ہیں, اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ تیسرا کوئی قول نہیں ہے, یا تو حیض سے ہوگی یا تو ہر سے ہوگی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. بقرعید کے 3 دن ہیں, 10, 11, 12. اس میں ہمیں بعض اصحاب سے کچھ قول ملتے ہیں لیکن ضعیف سند کے ساتھ. یہ بھی تقریباً اجماعی مسئلہ ہے. تقریباً میں احتیاطاً لگا رہا ہوں کہ 3 دن ہے قربانی کے, لیکن بعض ائمہ سے اس میں اختلاف منقول ہے, مگر وہ بہت ضعیف قول ہے. چلو اس کو آپ اجماع سے نکال دو تھوڑی دیر کے لیے. بھینس کی قربانی جائز ہے, اس پر امت کا اجماع رہا ہے. اب اختلاف پیدا ہو گیا لیکن ہمیشہ سے اجماع رہا ہے. ماضی میں سب اس کو جائز سمجھتے تھے, اور بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں. عورت اور مرد کی نماز فرق ہے. عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, مرد مردوں کی طرح. ہمیشہ سے اجماع رہا ہے اس پر, اب اختلاف پیدا کر دیا گیا, تو اب کا اختلاف تھوڑی معتبر ہے. عورت صفا مروہ میں چلے گی, دوڑے گی نہیں, اس پر امت کا اجماع ہے. البانی رحمہ اللہ نے اختلاف کی کوشش کی اس میں, لیکن ایک دفعہ اجماع اس پر ہو چکا ہے. عورت آہستہ لبیک کہے گی زور سے, حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے اس پر, صحیح حدیث, مرفوع حدیث, لیکن امت کا اس پر کیا ہے بھائی؟ اجماع ہے کہ زور سے نہیں کہے گی. سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا, اور بہت سارے مسائل ہیں. اور کیا چاہیے تمہارے کو؟ باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. توحید کا مفہوم کیا ہے؟ پوری امت کا اجماع. یا رسول اللہ مدد, غلط. یا علی مدد, غلط. پوری امت کا کیا ہے؟ اجماع. اب اختلاف پیدا کر دیا لوگوں نے اس پہ. بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے. عورت کے لیے خوشبو لگا کہ مردوں کے سامنے سے گزرنا حرام ہے, اس پر پوری امت کا اجماع. سمجھتے ہو؟